पिछले 75 साल में पाकिस्तान में जितनी भी तबाही फिरी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में, इकोनॉमिक टर्मोइल में, पॉलिटिकल क्योस एंड डिसऑर्डर में, जितना क्रूशल रोल पाकिस्तान के सियासतदानों ने अदा किया है, जो पावर लस्ट के शिकार हैं और पावर पॉलिटिक्स की वजह से तबाही फेरी है, इसके साथ साथ जितना किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, जिसने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से और पॉलिटिकल मैनूवरिंग से पाकिस्तान की सियासत को बर्बाद किया और पाकिस्तान की मैशियत को बर्बाद करने में मेजरली कंट्रीब्यूट किया। इसी तरह से पाकिस्तान की अपेक्स जुडिशरी ने भी पाकिस्तान के इस निज़ाम हुकूमत को, निज़ाम सियासत को, निज़ाम मैशियत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अपेक्स जुडिशरी ने जुडिशल विंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर कैंगरू कोर्ट्स का जो रोल एज्यूम किया, उस वजह से पाकिस्तान में जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट इस कदर मजबूत हो चुकी है कि इसने मिस यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पावर में कोई भी कसर नहीं उठा रखी। इसी वजह से पाकिस्तान के आला अदलिया पर इस वक्त ये क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन मार्क है कि ये ट्रक जस्टिस की अलंबरदार अदालतें, ये व्हाट्सएप कोर्ट्स और ये इमरानदार जजेस बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की अदालत को मुकम्मल तौर पर उज़्वे मुअत्तल बना चुके हुए हैं। इस हवाले से प्राइम आर्गूमेंट यह है कि जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन ऑफ द स्टेट के तौर पर इस कदर इनफेक्टिव और इस कदर पैरालाइज्ड बना दिया है कि ये पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अपेक्स जुडिशरी ने जिस तरह से गुज़श्ता 75 साल में एज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करने के बजाय हर दौर में हर गैर आइनी इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, हर मिलिट्री को और मार्शल लॉ को डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जबकि अदलिया का काम बुनियादी तौर पर यह था कि इसने गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम करना था और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना था। इसके साथ साथ जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की अपेक्स जुडिशरी की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने अपने कंधे फराहम करके जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर काम किया और थॉरोली जुडिशल कू इम्पोज करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी। अदलिया बहाली तहरीक के बाद से पाकिस्तान की आला अदलिया ने जिस तरह से जुडिशल एक्टिविज्म के जरिए जुडिशल प्रेसिडेंट सेट किए हैं पाकिस्तान में, जुडिशल एक्टिविज्म के और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, उसके बाद से पाकिस्तान की आला अदलिया का चेहरा इस कदर मसख हो चुका है कि आज पाकिस्तान का कोई भी शहरी पाकिस्तान की आला अदालतों के फैसलों पर किसी तरह से भी मुतमईन नजर नहीं आता। इसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि गुज़श्ता 12-13 साल में जिस तरह से पाकिस्तान में आने वाले हर चीफ जस्टिस ने तकरीबन पावर कंसंट्रेशन की तरफ जोर दिया है और इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे तक महदूद किए हैं और ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस कदर मजबूत कर लिया है कि आज वन मैन शो और जुडिशल डिक्टेटरशिप के इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जस्टिस की तरफ से लगाए जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इख्तियारात इस कदर कंसोलिडेट कर लिए हैं ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, और ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस को इस कदर मजबूत कर लिया है कि आइन में दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ के मानी ही मुकम्मल तौर पर बदल गए। आज ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कदर मजबूत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने आप को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज्यूम करके बैठे हुए। सुमोटो पावर जो कि एक डिस्क्रेशनरी इख्तियार था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर अपनी ज़ात तक महदूद कर लिया है, और ये डिस्क्रिशन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास अनचेक्ड है, अनक्वेश्चनड है, अनपैरेलल्ड है, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एट ऑल। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच फॉर्मेशन, बेंच डिसोल्यूशन और बेंच रिकॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार भी अपनी ज़ात तक महदूद कर लिया है, और ये इख्तियार भी बिलखसूस पॉलिटिकल नेचर के केसेस में और कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के केसेस में इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है कि पॉलिटिकल बाइस और आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर वाज़े तौर पर नजर आती है। इसी वजह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर आज बेंच फिक्सिंग के भी इल्जामात लगते हैं, हम ख्याल बेंच नामंजूर के नारे बुलंद हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ये परसेप्शन बन चुकी है कि ये इमरानदार जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास ये इख्तियार तो है कि वो बेंच बना सकते हैं, लेकिन वो बेंच डिसॉल्व नहीं कर सकते, बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लेकिन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी मर्जी के मुताबिक जब भी कोई बेंच तश्कील देना चाहें, उस बेंच को किसी भी वक्त वो डिसॉल्व कर लेते हैं। रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस कोई और केस पढ़ कर आते हैं, कोई और बेंच फिक्स होता है, सुबह उनको पता चलता है कि वो बेंच ही दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया गया, बेंच तोड़ लिया गया, उनको बेंच से अलहदा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इमरानदार जजेस हैं। इसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक ब्लू आइड बेबी थे, गुज़श्ता 3-4 साल में जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल नेचर के केसेस फाइल हुए हैं, उन तमाम के तमाम केसेस में मेजरली 2-3 जस्टिस पर मुश्तमिल हम ख्याल बेंचेस ही तश्कील दिए हैं, जिनके बारे में ये तासुर मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता 3-4 साल में 70 से ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर के केसेस में 6-7 ही केसेस ऐसे हैं जिसमें सीनियरिटी में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो जस्टिस हैं उनको उन केसेस के बेंचेस में शामिल किया गया। इससे तासुर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दानिस्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जस्टिस को, जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जस्टिस सरदार तारक को अमलन मफलूज कर लिया है और उनको मुकम्मल तौर पे महदूद कर लिया है उन मखसूस केसेस पर, उन दीवानी अपीलों की हद तक, उन फौजदारी अपीलों की हद तक जिनकी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस नहीं है और पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है।
اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کولیکٹیولی اس وقت ویو یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں عمران خان کو بلو آئیڈ بیبی کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہیں اور عمران خان کو لاڈلے کے طور پر پال رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے پولیٹیکل انٹرسٹ سے متعلقہ جتنے بھی کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں ان میں چند مخصوص جسٹسز ہی بینچ کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں۔ اس سے چیف جسٹس پاکستان کے انتظامی کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ تمام جسٹس جن کو ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز میں اور کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز میں بینچز کا حصہ نہیں بنایا جاتا، کیا وہ جسٹس جوڈیشل وزڈم، جوڈیشل پروڈنس اور جوڈیشل مائنڈ لیک کرتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان جسٹسز کے ڈائسینٹنگ ویو سے چیف جسٹس پاکستان کو کوئی خطرہ ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس پاکستان کا ان جسٹسز پر ڈسٹرسٹ ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف اور صرف دیوانی اور فوجداری اپیل سننے کے لیے ایلیویٹ ہوئے ہیں؟ جب تک ان چند سوالات کے جواب نہیں مل جاتے، اس سے تو یہ تاثر بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کا ہی عدم اعتماد ہے باقی جسٹسز پر، سینئر موسٹ جسٹسز پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ گویا چیف جسٹس آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اس قابل ہی نہیں ہیں کہ وہ ہائی پروفائل کیسز کو انٹرٹین کر سکیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ جسٹسز جن کے بارے میں کچھ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی ہیں جس سے وہ مبینہ طور پر مس کنڈکٹ اور کرپشن کے مرتکب ٹھہرے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، وہ ریفرنسز ابھی تک سلخانے خانے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کا کنڈکٹ بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس وقت ان کو بینچز کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، ان کے خلاف ریفرنسز پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ تاثر مکمل طور پر مضبوط ہوتا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اپنے آپ کو احتساب سے مکمل طور پر ماورا سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو مقدس گائے سمجھتی ہیں، جن کا احتساب کسی طرح سے ہو ہی نہیں سکتا، یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں فرشتے بیٹھے ہیں جن کے خلاف لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہو سکتی، پروسیڈ نہیں ہو سکتی، اور ان کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان پر نیپوٹزم اور فیوریٹزم کے حوالے سے امپریشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہے، چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے باوجود کہ فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے سامنے آیا تھا، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس مطالبے کو کنسیڈر کرنے کے بجائے اس پر ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا ہے اور ریلیکٹنس شو کی ہے، جس سے چیف جسٹس آف پاکستان کی انٹینشن مزید کوسچنیبل ہو چکی ہے۔ اب سومو ٹو پاور چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک طرح کا سوابدیدی اختیار ہے، تو ان ڈسکریشنری پاورز کے بارے میں پوری دنیا کے لیگل سسٹمز مکمل طور پر واضح ہیں۔ اس میں پہلا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ سومو ٹو پاور کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان لمیٹڈ اور ان ریسٹرکٹڈ اور ان پریسیڈنٹڈ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سومو ٹو پاور کبھی بھی ان چیکڈ، ان کوسچنڈ اور ان ریگولیٹڈ نہیں ہوا کرتی، بلکہ سومو ٹو پاور بھی ریگولیٹڈ ہوتی ہے اور اسٹرکچرڈ ہوتی ہے۔ تو پاکستان کا آئین بھی سومو ٹو پاور کا جو اسکوپ اسٹیبلش کرتا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس اور میٹرز آف پبلک انٹرسٹ کی حد تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل ایکٹیویزم، پولیٹیکل ایکٹیویزم اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کسی طرح سے بھی ان اختیارات میں شائبہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ ان ایکسرسائز آف دی سومو ٹو پاور کسی طرح سے بھی یہ تاثر سامنے نہیں آنا چاہیے کہ یہ اختیار پولیٹیکل وکٹمائزیشن، جوڈیشل ایکٹیویزم اور جوڈیشل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان کی حد تک دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان نے سومو ٹو پاور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی ججز سے لے کر اپنی ذات تک محدود کر لیا اور آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان کی حد تک محدود کر لیا۔ اس سے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا مائنڈ سیٹ ایکچولی ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے، اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ ہے، چونکہ وہ پاور کنسنٹریشن، پاور کنسولیڈیشن اور پاور سینٹرلائزیشن کے بہت زیادہ شکار ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی مضبوط ہوتا ہے کہ گویا چیف جسٹس آف پاکستان پاور لسٹ کے شکار ہیں، پاور ہنگر کے شکار ہیں اور پاور obsession کے بھی شکار ہیں، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جوڈیشل ڈکٹیٹر کے طور پر چلانا چاہ رہے ہیں اور ون مین شو کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ اپیرنٹلی اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 184(3) کا سومو ٹو پاور کا جو اختیار ہے وہ استعمال ہوا ہے پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، جوڈیشل ایکٹیویزم کے لیے اور نادیدہ قوتوں کو خوش کرنے کے لیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پلیز کرنے کے لیے۔ یہ سب کچھ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ سومو ٹو پاور کے بارے میں کوئی کلیئر ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، کوئی جوڈیشل اتھارٹی ایسی موجود نہیں ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹسز بھی اپنے اوپر بائنڈنگ تصور کرتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں یہ لیگل پرنسپل موجود ہے کہ ڈسکریشن شوڈ نیور بی ان لمیٹڈ، ان چیکڈ اینڈ ان کوسچنڈ، جبکہ سوابدید اختیار ویل ڈیفائنڈ اور ویل اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے، اس کے کنٹورز ڈیلینیٹ ہونے چاہیے۔ اس اصول پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی سینئر جسٹسز بھی بڑی حد تک متفق ہیں، چونکہ اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس قاضی امین کی اوپینین بھی واضح طور پر آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان اس سومو ٹو پاور کو ایکسکلوسیو ٹو چیف جسٹس آف پاکستان رکھنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اور انتظامی اختیارات پر لامحدود کنٹرول کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس وقت واضح طور پر ڈویژن موجود ہے اور ایک طرح کی پاور رفٹ بھی آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جس طرح کی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اس میں سرٹنلی چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک کروشل رول ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اسی متنازعہ امرانہ کردار کی وجہ سے موجودہ حکومت مجبور ہوئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو آئین کے تابع لایا جائے اور اس سوابدیدی اختیار کو اسٹرکچر کیا جائے
تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان گریٹر انٹرسٹ آف دی پبلک سوموٹو نوٹسز کو ریگولیٹ کر سکے، سپریم کورٹ آف پاکستان امپارشلی سوموٹو نوٹسز لے سکے اور انصاف کے آئینی اور قانونی تقاضے پورے کر سکے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جس طرح سے یہ بولڈ سٹیپ لیا، شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے علاوہ باقی چند جسٹسز کو پسند نہ ہو، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ پاکستان کی پبلک کا ٹرسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پر دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان بطور گارڈین آف کانسٹیٹیوشن جس طرح سے متنازع ہو چکی ہے، ان کے ہاتھ یہ موقع ایک دفعہ پھر آیا کہ وہ اپنے آپ کو گارڈین آف کانسٹیٹیوشن ثابت کریں اور ثابت کریں کہ وہ پاکستان میں جتنے بھی غیر آئینی اقدامات اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں ان کے تحفظ میں کسی طرح سے بھی متحرک نہیں ہوگی، اور پاکستان کا آئین بنانے والوں کا جوڈیشل مرڈر نہیں کرے گی، پاکستان میں رول آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے اپنا سرٹن رول پلے کرے گی اور انڈیپینڈنٹ ایڈجوڈیکیٹر کا ہی رول ایزیوم کرے گی، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اوپر تقدیس کی چادر کو خود ہی تار تار کرے اور یہ ثابت کرے کہ پاکستان کی اپیکس جوڈیشری کسی طرح سے بھی بائس نہیں ہے بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ آربیٹر کے طور پر کام کر رہی ہے، تاکہ عوام کا ٹرسٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بحال ہو اور عدالتوں کے اندر جس طرح کی اصلاحات کی ضرورت ہے، احتساب کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دی جا سکے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کو انڈرسٹینڈ کریں اور یہ سمجھیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں گارڈین آف کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے والے، کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے والے آمروں کی محافظ نہیں ہیں اور کسی طرح سے بھی مستقبل میں ان کی سہولت کاری کے لیے اپنے کندھے فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس موضوع کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو۔